کس کو کہتے ہیں شکر گزاری؟ کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو آپ اسی مقصد کے لیے گزاریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی خالق نے آپ کے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اسی کو زندگی کا مقصود بنا لیں اور پھر زندگی کو اسی، یعنی اپنی قوتوں کو اسی کے لیے صرف کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں؟ جی نہیں، یہ بات سچ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ کا بندہ اللہ کی مانتا ہے، اور جو اللہ کا بندے نہیں ہیں وہ اپنے نفس کے غلام ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہی ہے، اور اس نے یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی یعنی اس میں یہ بات بالکل واضح ہے اور ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس کے بندے ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے آپ کے مدعی زندگی سے، یا آپ نے جو بھی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر دنیا آپ کی منزل، آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے، یا مقصود حیات آپ نے دنیا کو، یا دنیاوی کامیابی کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے کہ میں نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، یہ انسان کہتا نہیں ہے، لیکن فی الواقع میں یہ غیر شعوری طور پہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک دنیا دارانہ ماحول میں پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے ماں باپ بھی یہ صدیوں سے سلسلہ چلا رہا ہے کہ انسان، بلکہ آج کا مسلمان یعنی جو بھی ہے، تو وہ اپنی حقیقت سے غافل ہے، اور وہ غافل ہونا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ بڑی آسان بات ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، اور ہر ایک کی پریشانی کی الگ الگ وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ جو ہے وہ کامن ہے، اور وہ وجہ دنیا ہے۔ یعنی ہم دنیا کے بارے میں پریشان ہیں، دنیاوی معاملات جو بھی جس بھی سطح پہ ہو، تو پریشانی کی بات ہماری دنیا ہے۔ اور جب دنیا آپ کا مقصود حیات بن جائے تو پھر آپ پریشان بھی دنیا کے لیے ہوں گے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے، یعنی ایک لازمی امر ہے کہ جس بات کو آپ اپنی منزل بنا لیں، اپنا مقصود بنا لیں یا گول بنا لیں، پھر آپ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آخرت کی کامیابی آپ کے مد نظر ہو گئی تو پھر ہر وقت آپ کو احساس ہوگا کہ بھئی میں اس وقت جو زندگی گزار رہا ہوں، جس سوچ کے تحت زندگی گزار رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آخرت کی کامیابی آپ کے لیے اہم ہو گئی، یا آپ نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دی بلکہ آخرت کو ترجیح دے دی، تو پھر یہاں پہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، یا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو اس صورت میں پھر آپ اللہ کے بندے بننے پر مجبور ہوں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ اگر آپ کا آخرت، اگر آپ کی ترجیح ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی، پھر اللہ کا بندہ بننے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی، کیونکہ اللہ تو ناشکری پر راضی نہیں ہے، شکر گزاری کے رویے پر راضی ہوتا ہے۔ شکر گزاری اور ناشکری، تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ شکر گزاری کا رویہ کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں شکر گزاری؟ کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو آپ اسی مقصد کے لیے گزاریں
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، خالق نے آپ کے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اسی کو زندگی کا مقصود بنا لیں اور پھر زندگی کو اسی، یعنی اپنی قوتوں کو اسی کے لیے صرف کریں، ادھر ادھر بھٹکنے نہ بھٹکیں، بلکہ اللہ کو اور اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھ کر آپ زندگی گزاریں گے، اور زندگی کو پھر ضائع نہیں کریں گے آپ، یعنی جو بھی آپ کے پاس قوتیں ہیں، نعمتیں ہیں، جو بھی ہے، تو اس کو آپ یعنی صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ ایک ایک پل جو ہے وہ قیمتی ہے۔ جیسا کہ صحرا میں جہاں کوئی پانی نہ ہو، وہاں پانی کی ایک ایک بوند، ایک ایک گھونٹ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، آپ پھر ضائع نہیں کرتے اسے۔ آپ دیکھ لیں صحراؤں میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں یا پانی کم ہوتا ہے، وہاں پانی کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ آپ اگر ہاتھ دھو لیں تو وہ ہاتھ دھونے کا جو پانی ہے وہ برتن دھونے کے یا پودوں کے کام آ جاتا ہے، وہ لوگ پانی کو ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، ہر آنے والا یعنی گزرنے والا پل آپ کی زندگی کا وقت کب کر دیتا ہے، اور آپ کا وقت گھٹتا جاتا ہے۔ جو جو انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، اس کا وقت دنیا میں کم ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ایک کچھ مخصوص عرصے کے لیے ہم آئے نا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے۔ تو جو بھی آپ وقت غفلت میں گزاریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو میں شکر کی بات کر رہا تھا۔ شکر یہ ہے کہ آپ زندگی وقت کو ضائع نہ کریں اور وقت کا صحیح استعمال کریں، اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ پھر اللہ کی مرضی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یا مقامی طور پہ جو بھی آپ اپنے لیے رہنما کو منتخب کرتے ہیں وہ آپ کو پھر بتائے گا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کی بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کو پسند کرتا ہے، اور شکر گزاری کا میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا۔ نعمت کو اگر آپ غلط استعمال کریں گے یا اسے ضائع کریں گے تو پھر یہ ناشکری کے مترادف ہوگا۔ نعمت کی قدر کرنا شکر گزاری ہے، اور نعمت کو ضائع کرنا ناشکری ہے۔ آج کا مسلمان زندگی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے یہ ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم اپنے وقت کو گزار رہے ہیں بغیر موت کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی وقت ختم ہونے والا ہے۔ دیکھیں کمرہ امتحان میں ایک جو پرچہ دینے والا ہے وہ وقت کو دیکھتا رہتا ہے کہ کتنا وقت ہو گیا، کون سا سوال حل کروں، اور کتنا میں ٹائم لوں اس سوال کے اس پہ۔ تو وہ ٹائم کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے اپنی گھڑی میں، یا جو حال میں گھڑی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے دنیا سے جانے کے وقت کو، جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے ہر وقت یعنی وقت کو ایسا استعمال کرنا ہے کہ ہم کسی بھی وقت اگر چلے جائیں اپنے رب کے پاس تو ہم اللہ کے شکر گزاری میں وقت گزاریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر ہم نے اگر اپنی منزل کو پہچان لیا ہے، اللہ کو منزل بنا لیا ہے اور آخرت کو ترجیح بنا لیا ہے، پھر آپ اللہ کی بندگی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ پھر بندگی آپ پر بوجھ نہیں بنے گی، اطاعت آپ بڑی خوشی سے کریں گے، کیونکہ جو بھی وقت گزرے گا آپ کا وہ شکر گزاری میں گزرے گا۔ تو شکر گزار بندے دنیا میں پریشان نہیں ہوتے، وہ خوش رہتے ہیں، رضا بقضا، جو بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو بھی قضا ہوتی ہے اس پر راضی ہوتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم